بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، ان مسائل میں سے کچھ چند مسائل جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان سے ہر بندہ دیکھے کہ اس کے نکلنے کا، ان کا حل کرنے کا کیا کیا میتھڈ اس کی ذہن میں آ رہا ہے، جدید ذہن کیا سوچ سکتا ہے اس کے بارے میں، کیا ٹیکنالوجی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا معاشرے میں جتنی بھی انارگی ہے، معاشرے میں جتنی بھی کرائم ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، معاشرے میں جتنے بھی لوگ دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور افراد کو ایسے سوسائٹی، ایسے معاشرے کی طرف لے کے جائیں تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں، ان جرائم سے، ان جتنے بھی مسائل پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے نکل سکیں، اور اپنے کام پہ توجہ دیں، اور اپنے جو ہے نا فوکس صرف کام کی طرف ہونا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، چیزیں سیکھنی چاہیے، اور زندگی کو عارضی سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ تو مسائل کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک نیک نیتی ہونی چاہیے، جو بھی ہم کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ ایک تو بار بار اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور ریپیٹ کریں۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ دین کا فہم ہونا چاہیے۔ فہم حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے ریسورسز قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کا ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، اور اس کے لیے درس قرآن کا اہتمام کریں، ان چیزوں کا اہتمام کریں، تاکہ یہ چیزیں جتنی بھی ہونی چاہیے بیلنس ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ایک چیز جو ہے نا، دنیا میں بھی آخرت، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا مسٹ ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ ہم کس طرح لے کے چل سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں کریں کہ دین کا فہم، اور اس کے بعد اس کی اشاعت، ہر بندہ اس کو پڑھے سمجھے، اور یہ آج جدید دور ہے، گلوبل ویلیج ہے، اس کو دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بنیادی چیز جو ہے نا اپنے فہم فراست میں، اپنے چیزوں میں، اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیویٹ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہماری جو جرائم کی وجہ ہے، جاب لیس ہیں ہمارے، جو ہے نا مارکیٹ میں جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم کس طرح کی جاب کریٹ کریں، کس طرح کا بزنس کریٹ کریں، کس طرح کا معاشرہ کریٹ کریں، جہاں انڈسٹری ہو، جہاں پہ لوگ اپنا روزگار آسانی سے ان کو مل سکے، تاکہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو، اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہ ہماری بنیادی ترجیح ہوگی، تب جا کے ہم یہ کام کر سکیں گے۔ اس کے لیے بنیادی یہ ہے پلاننگ، منصوبہ بندی، ہدف طے کریں، اور جن چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ سیکھیں۔ اس کی آپ اپنے مائنڈ سیٹ تیار کر سکتے ہیں، اور مائنڈ سیٹ لوگوں کے بنا سکتے ہیں۔ معاشرے میں جو چیزیں کیسے ان کی جو ہے نا کریشن ہو سکتی ہے، کریٹیویٹی ہو سکتی ہے، امیجینیشن آپ ہماری جو ہے نا مضبوط ہونی چاہیے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو جو ہے نا پہلے ایک واضح تصور میں لائیں، کانسیپٹ ہمارا جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے جتنی جہاں پہ جو ہے نا گنجان آباد علاقے ہیں، ان کو جو ہے نا کم گنجان کی طرف کیسے ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آبادی کو ایسے مواقع وہاں بھی ملنے چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے، ہر طرح کے وسائل ہیں، مسائل بھی ہیں۔ بجلی کے کھمبوں کو دیکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی تاریں لگی ہوئی ہیں، کتنا اولڈ سسٹم ابھی تک جاری ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ آج کے جدید ترین جو ہماری انرجی کرائسز ہے، ان کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انرجی کرائسس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری آج کی جدید ٹیکنالوجی جو ہے الیکٹرک، ایک ویوز والی بھی الیکٹرک، جو ویوز کے ذریعے جو ہے نا الیکٹرک سپلائی دے سکتی ہے، اور کائی ٹربائن جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کائی ٹربائن جس سے کافی بڑی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور سولر سسٹم کو ہم جو ہم نا کس طریقے سے کارآمد کر سکتے ہیں۔ پھر ہائیڈرل پہ ہے، اس پہ بھی ہم کتنے ڈیم بنا کے تو ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی یہ چیز ہے کہ کائی ٹربائن ہو گیا، اور جو کائی ٹربائن اور اس کے ہائیڈرل والا پروجیکٹ، اور اس کے بعد سولر، اور جو ہے نا یہ ہم ان کو کیسے، اور ویوز والی جو ایک الیکٹرک جو کچھ جگہوں پہ ابھی جدید پیدا کرنے کی کوشش، تو ہم ان چیزوں کو کیسے کرائسس
سے نکال سکتے ہیں۔ کچھ ایکسپیریمنٹ اس طرح کے سٹارز پہ ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سٹار، ان کی ڈیوریشن کم ہے لیکن ان کی انرجی بہت بڑی زیادہ ہے کہ وہ کئی سو مارکہ تک چلا سکتے ہیں، لیکن اس کو ٹائم ابھی کم ہے۔ تو کہنے کا مطلب جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جو جدید ذہن ہے جس طرف ان کی ہے توجہ، تو وہ اس طرف توجہ دیں گے تاکہ ملک کو بحران سے نکال سکیں، اور تاکہ لوگ جتنی بھی چیزیں ہیں بحران پیدا ہوا ہے تو ان بحران سے کیسے نکال سکتے ہیں، آئی ایم ایف کی پالیسی، آئی ایم ایف کو ہم قرضوں سے کیسے پاکستان کو نجات دلا سکتے ہیں، یہ انتہائی ہر بندے کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو سمجھنے اور آج کے بعد شعور کے بعد لا شعور تک یہ چیزیں لے کے جائیں اور کام کریں۔ لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ ہو جائے گا، لیکن اپنی پوری دیانتداری سے، پوری محنت سے تب یہ جا کے ہوگا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری پوری کوشش ہوگی، ہماری اپنی صلاحیتیں لگیں گی تو ہم آگے کی طرف جا سکیں گے۔ گیس، بجلی، پیٹرول، یہ جتنے بھی ہیں کرائسس، ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں، اپنی فہم فراست۔ ایک تو میں پہلے کہا کہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے، دین کو بھی اور دنیا کو بھی، تو ایک طرف ہی ہم نے نہیں اپنی پوری انرجی، ایک ہی طرف نہیں، لیکن پورے بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک ہمارے جو ہے نا شعور کے ساتھ کہ ہم یہ جو بھی کام کریں گے تو اس کا دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پوری کوشش کریں، پوری جتنی بھی ہو سکتی ہے، تاکہ جو ہے نا معاشرے میں جو ہیں جاب لیس لوگ ہیں، کرائم کی طرف، جرائم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کیسے ہم نکال سکتے ہیں، معاشرہ جو ہے نا اور بہت سی جو چیزیں ہیں، منشیات ہیں، ان سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مسائل ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے ہر فرد کو ضرورت ہے، توجہ دے، نکلنے کے لیے پورے کوشش کریں، اپنے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں، اور اپنی پوری کوشش اور محنت کے ساتھ دیانتدار لوگ آگے آئیں گے، تب جا کے یہ معاملات حل ہوں گے۔ دیانتداری کی بنیادی ضرورت ہے، جس کو فکر آخرت ہو، جس کو جو ہے نا دنیا کے بعد ایک آخرت میں محاسبے کی اپنے ذہن میں ہر وقت جو ہے نا واضح تصور موجود ہو، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم کیسے کام کریں، کام کو اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے جتنے بھی مسائل، ان مسائل سے کیسے نکلیں گے۔ تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے تو اس معاشرے سے ہم اس بحرانوں سے نکال سکیں گے۔ لیکن بنیاد یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس فکر اور اس سے اپنی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کلیکٹیو ایفرٹ ہم پٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس معاشرے کو آگے لے کے جا سکیں گے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو ان روزانہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو سوچیں کہ کیسے نکال سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن و سنہ کو سمجھیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ۔